بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے بہو کی سٹوری۔ میں 8 برس کی تھی جب ممانی نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بیٹے سہیل کو پسند تھی، جبکہ وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ 8ویں پاس کرتے ہی میری منگنی اس کے ساتھ کر دی گئی اور 10 روز بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ منگنی ٹوٹنے کا قصہ بھی بڑا عجیب تھا۔ مڈل پاس کرنے کی مبارکباد دینے ممانی لاہور آئیں۔ اس مبارکباد کے پیچھے ان کا یہ ارادہ کار فرما تھا کہ رسم منگنی ادا کر کے جائیں گی، تبھی مٹھائی اور انگوٹھی ساتھ لائی تھیں۔ امی ابو کو میری شادی کی جلدی نہ تھی، مگر سہیل کو دھڑکا تھا کہ اس کے ڈاکٹر بننے تک میرا کہیں اور رشتہ طے ہو گیا تو وہ ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں۔ ان دنوں وہ میڈیکل 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ لڑکے کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے ابو نے امی کا دباؤ قبول کر لیا اور رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ تو ممانی نے یہ مسئلہ جلد نمٹا دیا، کیونکہ میرے سگے تایا بھی رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایسی باتیں خاندان میں پوشیدہ نہیں رہتی۔ میری منگنی کی خبر جب تایا کو ملی تو ان کو سخت صدمہ ہوا۔ منجلا بیٹا برہان تو خبر سنتے ہی خودکشی کی دلدل میں جا گرا۔ علم نہ تھا کہ مجھے اس قدر چاہتا ہے کہ جان پر کھیل جائے گا۔ اس نے میری منگنی کی خبر سنتے ہی کوئی زہریلی دوا پی لی۔ اللہ نے کرم کیا، تایا عین وقت پر گاؤں سے شہر پہنچ گئے اور برہان کو ہسپتال میں فوری طبی امداد مل گئی۔ اس کی جان بچ گئی، لیکن ہوش میں آنے تک وہ میرا نام لے کر پکارتا رہا۔ برہان کی اس حرکت سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ منگنی کا سن کر ہی خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں نے سنا تو دل تھام لیا۔ سچ بات تھی کہ مجھے بھی برہان پسند تھا اور اپنے ماموں زاد سہیل سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ جب گھر آتا اس سے بات بھی نہ کرتی تھی، جبکہ برہان اور میں ساتھ کھیلے تھے۔ بچپن کے وہ سنہری دن جب ہم ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، میں ابھی تک نہ بھولی تھی۔ ابو اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خودکشی کا سن کر ہسپتال دوڑے گئے، برہان کو تسلی دی اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ برہان کی زندگی رکھے، وہ اس کو اپنا داماد بنائیں گے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ماموں کو فون کر کے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ والد کی طرف سے رشتے سے انکار پر امی روحانسی اور ماموں ممانی شدید ڈسٹرب ہوئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مگر تایا اور تائی نہال تھے۔ ان کے بیٹے کو نئی زندگی کی نوید جو ملی تھی، میں بھی خوش تھی۔ بچپن سے میرے معصوم دل پر برہان کی تصویر ثبت تھی۔ اسے مٹا دینا میرے بس میں نہ تھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر میں برہان کی شیدائی تھی تو وہ بھی مجھے اس قدر چاہتا تھا کہ اس نے جان کی بازی لگا دی۔ سوچتی تو اس کی محبت پر فخر ہوتا۔ بھلا کون کسی کو اتنا چاہتا ہے کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دے۔ کتنا اعتماد اور یقین تھا مجھے اپنے تعداد پر۔ مڈل سے FA تک میں نے ہر دن گن گن کر گزارا تھا۔ تایا کہتے تھے برہان تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کے سر پر صحرا سے جا کر بارات لے کر آئیں گے اور مجھے ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ منگنی کو 4 سال گزر گئے۔ برہان نے تعلیم مکمل کر لی۔ ابو نے تایا کو کہلوایا کہ اب بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا، کچھ وقت ٹھہر جاؤ، برہان کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا ہے، اس کو آ جانے دو، تاریخ بھی رکھ لیں گے۔ 2 ہفتے تک انتظار کیا، جواب نہ آیا تو ابو گاؤں چلے گئے تاکہ تایا سے حتمی تاریخ لیں۔ پتہ چلا کہ برہان روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ہمیں 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ والد صاحب منہ لٹکا کر لوٹ آئے۔ برہان بیرون ملک چلا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سال پلک جھپکتے گزر گیا، مگر میرے لیے انتظار کی گھڑیاں صدیوں جیسی تھیں۔
منگنی کے بعد برہان نے ہماری طرف آنا کم کر دیا تھا۔ کبھی آتا بھی تو میں سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ امی کا لحاظ، کبھی ابو بیٹھے ہوتے اور کبھی اس کے گرد چھوٹی بہنوں کا جمگٹھا لگا ہوتا۔ ایسے میں منگیتر سے دل کی باتیں کیوں کر سکتی تھی۔ منگنی کو 5 سال بیت گئے، دل کے ارمان حسرت بن گئے، برہان نہ لوٹا۔ امی ابو بھی اب میرے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے، کیونکہ چھوٹی بہنیں شادیوں کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ اس دوران شومی قسمت، تایا جان وفات پا گئے۔ باپ کی موت پر بھی بیٹا امریکہ سے نہ لوٹ سکا۔ ابو نے برہان کے بھائی فرقان سے بات کی کہ اب کب تک ہمیں انتظار کروانا ہے۔ اس نے کہا، چچا جان خاطر جمع رکھیے، میں برہان کو خط لکھتا ہوں۔ فون تو وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ میرا ایک دوست اس شہر میں جا رہا ہے جہاں برہان رہتا ہے، وہ بذات خود مل کر جواب لائے گا۔ ان دنوں فون کی اتنی سہولت نہ تھی جس قدر آج ہے۔ فرقان نے خط لکھ کر دوست کو دیا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں دینا، تاکہ وہ شادی کے بارے میں بتائے یا فون کرے تو یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ برہان نے خط کے جواب میں لکھا، بھائی جان، مجھے نازیہ سے شادی نہیں کرنی اور میرا وطن لوٹ کر آنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں، میں اپنی شادی خود کر لوں گا۔ دوبارہ مجھے اس موضوع پر خط تحریر کرنے کی کوئی تکلیف نہ کریں۔ فرقان نے جواب پڑھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ چچا کو کیا جواب دے۔ خط لے کر ابو کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بولا، جو جواب دیا ہے آپ خود پڑھ لیں۔ اپنے منہ سے کیا کہوں کہ منہ نہیں کھلتا۔ والد نے خط پڑھا تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہ منگنی بھی خود برہان نے خودکشی کی کوشش کر کے اور سب کو ہلا کر کروائی تھی۔ امی نے میری بہن کو بتایا کہ وہاں سے ایسا جواب آیا ہے، نازیہ کو خط دکھا دو۔ بہن نے مجھے خط لا کر پڑھوا دیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، لیکن فرقان بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ تھا۔ تبھی وہ برہان کا اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ وہ خط لے کر آ گیا تھا، تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے خط پڑھا، غم و غصے سے خون کھول گیا، بلکہ غصہ غم پر غالب آ گیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی، برداشت نہ ہو سکا۔ اسی وقت خط کا جواب لکھ کر فرقان کو دیا کہ اگر یہ خط لا سکتے ہو تو اس کا جواب بھی اپنے بھائی تک پہنچا دو، تمہارا احسان ہوگا۔ خط میں نے تحریر کیا تھا، برہان، تم نے جو مذاق ہم لوگوں سے کیا ہے وہ شریفوں کا شیوا نہیں۔ 5 برسوں تک تم نے میرے والدین کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا اور پھر ایسا جواب دیا جسے پڑھ کر تم کو شوٹ کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ میری منگنی ہو گئی تھی، تم ہی نے میری خاطر خودکشی کر کے یہ منگنی ختم کروائی اور اب تم ہی تکا سا جواب دے رہے ہو، وہ بھی 5 برس کے انتظار کے بعد۔ کاش تمہاری اپنی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹی والے والدین کی اہانت کرنے سے ان کو کس قدر دکھ پہنچتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو تم کو ایسی سزا دیتی کہ عمر بھر یاد کرتے۔ کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی اور تم سے اپنی اہانت کا بدلہ لے سکتی، ایسا بدلہ کہ تم کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ فرقان نے ایک امانت کی طرح میرا خط کسی طور اپنے بھائی کو بھجوا دیا۔ سوچتی تھی خط ملتے ہی رو پڑے گا، مگر اس کٹھور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس نے قسم کھا لی کہ یہ کیا بدلہ لے گی، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ چند دن بعد اس نے اپنے بھائی کو خط بھیجا اور اپنے پہلے خط میں لکھی تحریر کی معافی مانگی اور میرے والد کے پاس جا کر معافی طلب کر کے شادی کی تاریخ لینے کی ہدایت کی۔ یہ خط لے کر تائی اور فرقان ہمارے گھر آئے۔ برہان کا خط دکھا کر اس کی طرف سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ بتایا کہ 15 روز بعد برہان وطن پہنچ جائے گا، آپ شادی کی تاریخ دے دیں تاکہ ہم اسے فون کر کے بتا دیں۔ ابو امی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور تائی کو شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ بڑی تھیں اور معافی مانگ لی تھی تو اب ان کا کچھ کہنا بد اخلاقی ہوتی۔ بے شک برہان سے ناراض تھیں، لیکن دل میں ابھی تک محبت کے جذبات باقی تھے۔ میں اس وجہ سے خوش تھی کہ ابو صدمے سے بچ گئے تھے اور رشتہ داروں میں جو ہماری صبح کی ہونی تھی اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا۔ برہان کی یہاں سے عزت رہ گئی اور میرا بھی اس نے مان رکھ لیا تھا۔ گویا میرے خط نے اس کے دل پر اثر کیا تھا، لہذا ایک گنا خوشی ہوئی۔ پہلے خط نے جو صدمہ دیا جاتا رہا
امی ابو میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، بہنیں خوش تھیں۔ 15 روز پلک جھپکتے گزر گئے اور برہان پاکستان آ گیا۔ ہمارے گھر خوشی کے گیت گائے جانے لگے۔ طویل انتظار ختم ہو چکا تھا۔ سہیلیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں، مجھے ابٹن لگایا گیا، مہندی گھولی گئی اور سب سہیلیوں نے مہندی لگائی۔ امی نے منیاری کو گھر پر ہی بلا کر ان کو پسند کی چوڑیاں پہنا دیں۔ شادی میں ایک دن باقی تھا۔ اچانک برہان نے فرقان سے کہا، بھائی جان کل میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہا ہوں، وہاں سے فوری بلاوا آ گیا ہے، نہیں گیا تو پھر کبھی نہ جا سکوں گا، جانا ضروری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، کل تمہاری شادی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس مجبوری ہے، کیا کروں، معاملے کو تم سنبھال لینا۔ یوں بھی مجھے نازیہ سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی کی خاطر پھانسی کا یہ پھندا گلے میں ڈال رہا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تائی نے گھبرا کر کہا۔ ہر جگہ دعوت نامے بڑھ چکے ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہے۔ ان لوگوں سے کیا کہوں جو تمہاری شادی میں شرکت کرنے آس پاس کے گاؤں سے آ چکے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کوئی مجبوری ہو گئی ہے تبھی یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ معاملہ کیا ہے کچھ بتاؤ تو۔ فرقان نے اپنے چھوٹے بھائی کو قسم دی تو وہ منہ سے پھوٹا۔ نازیہ نے مجھے ایسا خط لکھا کہ سخت غصہ آیا۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو سزا دے دی ہے، وہ کیا بدلہ لے گی، منہ چھپا کر روئے گی اور تا قیامت یاد رکھے گی میری اس سزا کو۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر فرقان کا برا حال ہو گیا، کیونکہ شادی کا سارا انتظام اسی نے کیا تھا اور والد کی وفات کے بعد وہی کنبے کا سہارا اور سربراہ تھا، اسی وجہ سے ابھی تک شادی بھی نہ کی تھی۔ اتنا کہہ کر برہان اپنا بیگ لے کر چلا گیا، جبکہ فرقان اس کو روکتا رہ گیا۔ اب ساری برادری کا سامنا اسی نے کرنا تھا، رشتہ داروں کا جواب اسی نے دینا تھا، امی ابو کا سامنا بھی اسی نے کرنا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا، تائی بیچاری بکھلا کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، ان کی حالت دیدنی تھی اور ان کا دکھ سننے والا کوئی نہ تھا۔ فرقان سوچ رہا تھا کہ وہ مہمانوں سے کیا کہے، کیا یہ کہہ دے کہ اس کے والد دوبارہ فوت ہو گئے ہیں، اسی لیے برہان شادی نہیں کر رہا۔ فرقان پر یہ رات بہت بھاری گزری، اس میں ہمت نہ تھی کہ جا کر دلہن والوں کو کہے کہ اس کے بھائی نے عین وقت پر دھوکہ دیا ہے، شادی سے انکار کر کے چلا گیا ہے، شاید کہ برفانی ملک جا کر اس کا دل بھی برف کی طرح یخ اور خون سفید ہو گیا تھا، دل سے رشتوں کا احساس اور ان کا تقدس جاتا رہا تھا۔ یہ سوچ کر دل بیٹھا جاتا تھا کہ کل جب گاؤں سے بارات شہر دلہن والوں کے گھر نہ جائے گی تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرقان بہت پریشان تھا، اس نے پھپھو کے بیٹے کو بلا کر احوال کہا، بولا اب تم ہی جا کر چچا سے کہو کہ برہان یہ کیا کر گیا ہے، میری تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ مجھے دلہن بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں، سونار سے زیور لا کر سنگار میز پر رکھ دیا گیا تھا، عروسی جوڑا استری ہو چکا تھا، مجھے نہلا کر آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا، مشاطہ سے جانے سنوارنے آ چکی تھیں، باہر بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ بارات کے انتظار میں شام کے 6 بج گئے۔ انہوں نے 5 بجے آنے کا کہا تھا کیونکہ گاؤں سے شہر آنا تھا، پھر دلہن کو لے کر واپس بھی جانا تھا۔ ابو نے ہدایت کی تھی سر شام نکاح اور رخصتی ہو جائے گی تاکہ بارات کی واپسی بر وقت ہو سکے۔ 8 بجے، 9 اور پھر رات کے 10 بج گئے، بارات نہیں آئی تو والد صاحب نے فون کروایا۔ ان دنوں فون پولیس اسٹیشن پر ہوتا تھا یا پھر ہسپتال میں۔ ابو نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو ہسپتال فون کیا کہ جا کر میرے بھائی کے گھر خیریت معلوم کریں کہ کیا بات ہے، ہم بارات کا انتظار کر رہے ہیں اور بارات ابھی تک نہیں آئی۔ ادھر فرقان تائی سے کہتا تھا اب تم وہاں جاؤ، میں کس منہ سے جاؤں، ان کو کیا کہوں۔ بالآخر تائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ گاڑی نکالو، 3 گھنٹے کا راستہ تھا، ملتان سے بہاولپور آنا تھا۔ 1 بجے رات یہ لوگ آ گئے، جب تک مہمانوں کو کھانا کھلایا جا چکا تھا اور مولوی صاحب دم بخود بیٹھے تھے کہ مزید انتظار کریں یا چلے جائیں۔ مہمان تو آدھے سے زیادہ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ فرقان اور تائی بغیر بارات پہنچے تو ابو نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔
فرقان کے ماموں نے احوال بتایا جو فرقان نہ بتا سکا تھا۔ والد نے حواس بحال رکھے اور اعلان کیا کہ میری والدہ جو ضعیف ہیں اور گاؤں میں ہیں، ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تو ان کو ہسپتال لے جانے کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ باراتی صبح آئیں گے اور دلہن صبح رخصت ہوگی، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ تبھی انہوں نے فرقان سے کہا، بیٹا تم برہان کے کیے کو سنبھال لو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، اس وقت تم سے التجا کر سکتا ہوں کہ خاندان کی لاج رکھ لو۔ برہان نہ سہی تم سہی۔ امی ابو رو رہے تھے، تائی بھی رو رہی تھی، ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ فرقان نے فیصلہ کر لیا، اس نے کہا کہ تایا میں رکھوں گا خاندان کی لاج، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، لائیے وہ جوڑا جو آپ نے برہان کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر چچا کا ہاتھ تھام لیا، انہوں نے عروسی جوڑا پہنا دیا، سر پر صحرا بھی اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ رات 1:30 بجے فرقان کا مجھ سے نکاح کر دیا گیا۔ جب نکاح میں مولوی صاحب نے برہان کی جگہ فرقان کا نام لیا تو میں سن ہو گئی، سمجھ میں نہ آیا کہ وہ صاحبن یہ غلطی کر گئے ہیں یا پھر مجھ سے اس امر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ میں قبول ہے کہنے سے ہچکچائی، تبھی ابو نے میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے قبول ہے کہنا ہے، میری لاج رکھنی ہے ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ مجھے صرف اپنے والد کا دھیما لہجہ جس میں التجا تھی یاد رہ گیا، باقی ہر شے بھلا دی اور قبول ہے دہرا دیا۔ صبح 6 بجے بارات گاؤں سے آ گئی اور 7 بجے وہ مجھے لے کر واپس ہو گئے۔ تمام راستے ذہن سن اور حواس مختل رہے، سوچ نہ پائی یہ سب کیا ہے۔ دلہن کا کمرہ وہاں سجا ہوا تھا، دلہن بھی آ گئی لیکن دلہا وہ نہ تھا جس کو دلہا بننا تھا۔ فرقان نے مجھے کہا، نازیہ گھبرانا مت، ہر بات بتاتا ہوں، میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ چچا جان نے التجا کی اور میں نے ان کی التجا کو ٹھکرایا نہیں اور نہ ہی میں اس کو ٹھکرا سکا۔ اب اگر تمہیں نامنظور ہے تو جو چاہے فیصلہ کرو، جو چاہے سزا دو۔ میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کی عزت اور چچا جان کی لاج نبھائی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور میں نے ان کو اپنے رومال سے صاف کر دیا۔ اب اگر میں تم کو قبول نہیں تو بتا دو، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ جو ہوا بہتر ہوا فرقان، اس سے تم بہتر ہو جو ہمیں رسوا کرنے کا منصوبہ بنا کر بدیس سے آیا اور نہ جانے کس بات کی سزا دے کر چلا گیا، لیکن اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس نے تم کو میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ برہان اس لائق نہ تھا کہ میری اس سے شادی ہوتی، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ فرقان اس کی کھودی ہوئی قبر میں لیٹ گیا ہے، اس کے بعد برہان کبھی نہ لوٹا۔ تائی راہ تکتی وفات پا گئیں، اس کو پتہ تھا کہ اب خاندان اور گھر میں اپنوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے، پھر وہ کیوں لوٹ کر آتا؟ اچھا ہوا کہ نہیں آیا، آتا بھی تو ہم میں سے کون تھا جو اس کی شکل دیکھنا گوارا کرتا۔ آج میں اسی گھر کی بہو ہوں جس گھر کی بہو مجھے بننا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ایک نیک فطرت اور عمدہ سیرت انسان کی شریک حیات ہوں جس کے اچھے کردار پر مجھے فخر ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔